اچھا ٹھیک ہو گیا. اب اظہار صاحب آپ مسکرا رہے ہیں بلکہ ہنس رہے ہیں, ایک تو جو چاہے جواب دے دیں, لیکن یہ کہ سر آپ بھی, آپ کے لیے اتنا آسان تو نہیں رہے گا نا جب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ پیپلز پارٹی نے بیڑا غرق کر دیا سندھ کا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو لوگ آپ سے کہیں گے نا کہ بھائی جان آپ اس حکومت کس کے ساتھ حکومت میں بیٹھے تھے, صوبے میں نہیں تھے, مرکز میں تھے, تو آج کیسے الیکشن سے 2 دن پہلے ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہو, اور پھر الٹیمیٹلی ہسٹری بھی رہی ہے کہ پھر الٹیمیٹلی دوبارہ بھی اتحاد ہو جاتے ہیں ایم کا پیپلز پارٹی سے, تو لوگ کہیں گے آپ کل بھی اتحادی تھے, کل دوبارہ اتحادی ہو جائیں گے, ابھی بیچ میں کچھ دنوں میں ان کو گالی دے کے ہم سے ووٹ کیوں مانگ رہے ہو یار؟ وسیم بھائی دیکھیں, لوگوں کو ووٹ دینے کی ترغیب دی جا سکتی ہے, ووٹ دینے سے روکا تو نہیں جا سکتا. اور اگر سندھ کے اندر جس طرح سے جو بھی سندھ کی مردم شماری کے نتائج ماضی میں رہے, اس کے تحت اگر سندھ میں اکثریت سیٹیں پیپلز پارٹی کو مل جاتی ہیں یا حاصل کر لی جاتی ہیں, چھین لی جاتی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے یہ اقتدار انہیں کا ہوتا ہے جس طرح پنجاب ہے. لیکن ہمارے لوگوں کو یہ بات ضرور پتہ ہے کہ کوئی بھی جماعت حکومت میں آئے, ہم چل کر کبھی نہیں گئے, ہم نے کسی کی دہلیز پہ کبھی قدم نہیں رکھا, بلکہ تمام سیاسی جماعتیں 9090 کے بعد بہادرآبادی تشریف لاتی رہی ہیں. اور یہ اس بار بھی 2018 سے سینٹ کے انتخابات سے, صدر کے انتخابات سے, وزیر اعظم سے, اسپیکر کے, یہ آپ کے سامنے اب گواہ ہیں. اب لیکن آپ بھی اپنے ہوش و حواس میں جاتے ہیں نا, آپ کو بہلا کے تو کوئی نہیں لے جاتا نا کہ آپ کہیں یار وہ آئے اور بس ہمارا بس نیتی ہو گئی, چلے گئے, بس اب ہو گیا ہم سے, ایسا تو نہیں ہے نا. ظاہر سی بات ہے, دیکھیں ایوان میں جب لوگ بھیج دیا کرتے ہیں, اسی ایوان میں ہے نا شوگر مل بھی, اسی ایوان میں وڈیرے ہیں, اسی ایوان میں اربوں خربوں کی کرپشن کے الزام لگنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے جلوس بھی نکل رہے ہیں, اسی ایوان میں لوگ اپنی اپنی کرپشن چھپا رہے ہیں. دنیا جہان میں محل بنے ہوئے ہیں, پراپرٹیاں بنی ہوئی ہیں, لیکن لوگ جلوسوں میں شرکت کر رہے ہیں. بھائی تو ایوان میں جب بھیج دیتا ہے ایک ووٹر, تو اس کے بعد پھر ووٹر کا کام تو ختم ہو گیا نا, پھر تو ایوان میں ہی جوڑ توڑ ہونی ہے. اور جہاں تک بات ہے, یہ تو مشکل کام تھوڑی ہے. اگر یہ سسٹم ختم ہو جائے, جو سسٹم سندھ میں اتفاق سے پنجاب میں نہیں ہے, اور وہ سسٹم کیا ہے کہ مختار کار قبضے میں ہے, پولیس قبضے میں, ایس ایس پی قبضے میں, ایس ایچ او قبضے میں, ڈپٹی کمشنر قبضے میں, کچے کے ڈاکو پکے کے سربراہ کے قبضے میں, اگر یہ سسٹم ٹوٹ جاتا ہے جس طرح کی عسکری قیادت آ کر یہاں کہہ کے گئی, تو پھر یقین کریں 1990 میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہم نے گرائی تھی نا, یہ ایم کے میں تھی. 1997 میں بھی ہم نے گرائی تھی. 2002 میں بھی 3 وزیر اعلیٰ ایم کیو نے منتخب کیے تھے, جبکہ ایم کیو اکثریت میں تھی. یہ کوئی سائنس نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی تقدیر میں لکھ کر آیا کہ وہ آخری سانس تک وزیر اعلیٰ ہی بنا رہے گا. اور رہی کارکردگی کی بات, تو بھائی میں نے تو سندھ اسمبلی میں سنا ہے قائم علی شاہ صاحب سے کہ لوگ پیرس سے, نیو یارک سے, یورپ سے لاڑکانہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. وہاں پہ ایمبیسی میں لائنیں لگی ہوئی, لوگ مر رہے ہیں, رات کو 4 بجے سے لائنیں لگاتے کہ ہمیں لاڑکانہ دیکھنا ہے, سیون دیکھنا ہے. اگر یہ کارکردگی ہے اور اتنی تسلی ہے, تو پھر تو میں سندھ کے لوگوں سے کہوں گا کہ جو 2008 میں 246 ارب روپے آپ کا بجٹ تھا, آج آپ کا بجٹ 1500 ارب روپے, اور آپ کے سیون میں خوشحالی ہے, جگہ باتیں پینے کا پانی ہے, سکھر ماشاءاللہ ایک ماڈرن سٹی ہے. کراچی کو تو چھوڑ دیں, کراچی کو تو جان کے تباہ کیا گیا ہے, تو پھر یقیناً آپ پیپلز پارٹی کا ووٹ دیں, اس میں ہم کچھ نہیں کرتے. اچھا ٹھیک, ناصر شاہ میں بریک میں آنے سے پہلے ایک سوال کوئکلی آپ بتائیں, یہ تو لفظ سسٹم ایک لفظ ہے جو سندھ میں ہی ہے استعمال ہوتا ہے اور کسی صوبے میں نہیں ہوتا پاکستان کے استعمال, یہ بھی غلط ہے, جس سے مراد یہ آتی ہے جناب پیپلز پارٹی کے زیر اثر ہے, ساری چیزیں پورا چیزیں ایک سسٹم کے تحت چلتی ہیں. مثال کے طور پہ کیا پاکستان کے دیگر صوبوں میں بھی زمینوں پر قبضے کا وہی مسئلہ ہے؟ چلیں آپ میں زیادہ نہیں کہتا, آپ جانتے ہیں نا میں آپ سے, میں ٹی پہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں ذاتی طور پہ آپ سے رابطے ہوں ایک حوالے سے کہ ایک چیز ہے جو کہ میں جانتا ہوں, میں ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ وہ جائز ہے, آپ بھی کنونس ہیں کہ وہ جائز ہے, کسی کی زمین پہ قبضہ ہو گیا ہے, وہ مسئلہ پچھلے 15 سالوں چل رہا ہے, جائز کیس, بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ایک طرف میڈیا کا بندہ ہے, دوسری طرف منسٹر ہے, وہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا. تو ناصر بھائی عام آدمی تو برباد ہے نا پھر یہاں پہ, پھر وہ تو فاتحہ پڑے نا. پھر جب وسیم بادامی اور ناصر شاہ کچھ نہیں کر سکتے ناجائز قبضے پہ پلاٹ چھڑانے کے لیے 15 سال سے, تو عام آدمی کو سیدھا پیغام ہے نا کہ بھائی جان السلام علیکم, گھر پہ جاؤ اور موبائل جیب میں اندر رکھو جاتے ہوئے تاکہ چور نہ لوٹ لے گئی. دیکھیں کوئی بہت ساری خرافات ہیں بہت ساری چیزوں میں, لیکن ان کو ٹھیک بھی کیا گیا ہے, اور ان کو مزید اگر اس طرح کی بھی بات ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اب کیا ایشو ہے, چلیں الزامات تو لگتے رہے ہیں نا پہلے, لیکن آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھا گیا, ہر طرح سے اداروں کی طرف سے, عدالتوں کی طرف سے, اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں, سب اس آپ کو ادراک ہے ان چیزوں کا. تو کبھی کوئی ایسا, لیکن وہی الزام لگتے رہے ہیں.
اب بھی چلیں. اب تو جو ہے کسی ادارے نے گٹر کے ڈھکن لگانے سے نہیں روکا ہوگا نا, نہ موبائل چوری روکنے سے روکا ہوگا, نہ پلاٹوں میں قبضے سے روکا ہوگا, کہ خبردار اگر ڈھکن لگائے تو اچھا نہیں ہوگا. عرض کروں کہ اگر ایسی کوئی بھی بات ہوتی ہے تو یہاں پہ بہت ساری گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, ایکشن بھی ہوئے ہیں, کچھ ایشوز ہیں, لیکن ان پر کام ہو رہا ہے. گٹر کے ڈھکن آپ کو میئر صاحب بھی بتا چکے ہیں کہ لگا دیے جاتے ہیں, پھر وہ چوری ہو جاتے ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ کوئی اس کا جواب نہیں ہے. یہ رسپانسبلٹی ہے, جو بھی حکومت ہو اس کی رسپانسبلٹی ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس طرح کی چیزیں ہیں, اگر قبضے وبضے کی جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ اس پہ آپ اور ہم نے مل کر بہت کام کیا, ان کی سپورٹ کی, اور میرے خیال میں وہ مسئلہ حل ہو پھر بھی کچھ نہیں ہو سکا. نہیں آج تک مسئلہ, اور میں ظاہر ہے میرا مسئلہ ارریلیونٹ ہے, میں تو ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک مسئلہ ہے کروڑوں کے شہر کا, ایک مسئلہ جس میں دو لوگ بات کر رہے ہیں, ایک میڈیا کا, وہ حل نہیں ہو پا رہا, تو یہ ایشو نہیں, اس کو دبا گئے. تو عام آدمی تو پھر فاتحہ پڑے نا, پھر بس اس کے پلاٹ پہ کسی نے قبضہ کر لیا تو جا کے سو جائے, وہ موبائل ضرور جیب میں رکھے تاکہ ڈاکو چوری نہ کر لے. ناصر بھائی وہ سسٹم کا حصہ نہیں ہے, وہ الگ سسٹم. اچھا, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جی صرف سندھ میں اور کراچی میں کیا, یہ جو شکایات آتی ہیں پنڈی, اسلام آباد, لاہور اور بڑے شہروں میں یا دیگر بہت سے بڑے شہروں کی, کیا وہاں پہ کچھ نہیں ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہیں بھی تھوڑا سا بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر یہاں پہ کوئی ہے تو اس کو بالکل قلم کلا اس کا کرنا چاہیے, کیا اس کو کہا جاتا ہے اردو کی کہاوت ہے, کرنا چاہیے. چلو آپ بولو نہیں لیکن کر لو یار, بے شک کلا کما بولے نہیں آپ, لیکن آپ کے منہ سے وہ لفظ بھی نکلنا نہ کلا کر دینا چاہیے. خاتمہ کہتے ہیں یار, جڑ سے اکھاڑنا, خود بھی کہتے ہیں جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا چاہیے. کچھ تو اکھاڑے, جڑ سے اکھاڑے اس کو. یہ بتائیں مجھے کہ سسٹم کس بلا کا نام ہے, اور اس سسٹم کا خاتمہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے سندھ میں, سسٹم انورٹڈ کاماز میں. ناصر شاہ صاحب جی بالکل ختم ہونا چاہیے. اگر کوئی ہے سسٹم ہے کہ نہیں, بالکل ہے, لیکن صرف یہ جی اگر کوئی ہے تو ختم ہونا چاہیے. سر آپ کے خیال میں ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں جی, دیکھیں مختلف شکایات ضرور آتی ہیں, لیکن ان کو ایڈریس بھی کیا جاتا ہے. مراد علی شاہ صاحب نے بہت ایکشن بھی لیے, دیگر ڈپارٹمنٹ بھی بہت ایکشن ہوئے جب بھی کوئی اس طرح کی شکایات آئی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر کوئی ایسا ہی ہو, ایسی مجبوری ہو تو کسی پہ ایکشن نہ ہو نا, لیکن جو ایکشن ہوتے رہے ہیں آپ کے علم میں, آپ کی میڈیا پہ بھی ہیں, بہت ساری غیر قانونی تجاوزات کو ختم کرایا گیا ہے, زمینوں کو آزاد کرایا گیا ہے, لوگوں پر ایف آئی آریں ہوئی ہیں. یہ بھی تو اسی گورنمنٹ میں ہوئی نا, سندھ گورنمنٹ میں ہی ہوئی نا, جس کے لیے اس طرح کے الزامات ہیں. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, میں آتا ہوں, بریک کے بعد دوبارہ آتا ہوں, پھر اس کو ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, آتے ہیں بریک.